علی کو پرانی چیزیں جمع کرنے کا شوق تھا۔ ایک دن اپنے دادا کی پرانی کوٹھی کے بارے میں پتہ چلا تو کئی سالوں سے بند تھی۔ علی نے سوچا چلو وہاں سے کچھ نایاب چیزیں ملیں گی، دادا کی یادیں بھی تازہ ہو جائیں گی۔ ریحام نے منع کیا، وہاں مت جاؤ علی، وہ جگہ منحوس ہے، دادا کی موت بھی وہیں ہوئی تھی، عجیب حالات میں۔ مگر علی نے سنا انسنا کر دیا اور تنہا کوٹھی کی طرف نکل گیا۔ کوٹھی کا دروازہ زور سے چڑچڑاتے ہوئے کھلا۔ اندر گرد جالے اور عجیب سی خاموشی تھی، مگر ایک چیز عجیب تھی۔ دادا کے کمرے کی دیوار پر خون سے لکھا تھا، مت جاؤ ورنہ واپس نہ آ سکو گے۔ علی ہنسا۔ بچگانہ حرکت کسی رشتہ دار کی ہوگی، مجھے ڈرانے کے لیے۔ اس نے وہ پیغام مٹا دیا اور نیچے بیسمنٹ کی طرف بڑھا۔ رات کے 2 بجے علی کو نیند سے عجیب سرگوشیوں نے جگایا۔ کوئی اس کے کمرے کے باہر چل رہا تھا، بہت آہستہ، ننگے پیر۔ اس نے دروازہ کھولا۔ سامنے دادا کا پرانا آئینہ رکھا تھا، مگر آئینے میں علی کے پیچھے ایک سایہ کھڑا تھا، بہت لمبا، اور چہرہ بالکل نہیں تھا۔ وہ گھوم کر دیکھتا ہے، کوئی نہیں۔ اگلی صبح علی نے ریحام کو فون کیا، ریحام کچھ عجیب ہو رہا ہے، رات کسی نے میرے کان میں سرگوشی کی، دادا کے کمرے سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ ریحام نے کہا، میں آ رہی ہوں۔ ریحام آئی اور دونوں نے فیصلہ کیا کہ حویلی کا تہھانہ کھولا جائے، جو دادا کی موت کے بعد بند کر دیا تھا۔ سیڑھیاں نیچے جاتی گئیں۔ نیچے ایک پرانا ٹوٹا بکسا ملا۔ کھولا تو اندر دادا کی لاش تھی، جو ابھی بھی تازہ لگ رہی تھی، جیسے آج ہی ماری گئی ہو۔ علی نے چیخ کر بکسا بند کیا۔ اسی وقت دروازہ بند ہو گیا اور ایک سایہ بیسمنٹ کی دیوار پر ظاہر ہوا اور کہنے لگا، تمہیں کہا تھا نا مت آنا، اب تم کبھی واپس نہیں جا سکو گے۔ 2 دن بعد محلے کے کچھ لوگ حویلی کے پاس سے گزرے۔ کھڑکی کے اندر علی اور ریحام نظر آئے، دونوں کھڑے لیکن پتھر کی طرح سخت، بغیر پلک جھپکائے۔ پولیس آئی، اندر جا کر دیکھا، علی اور ریحام مر چکے تھے، لیکن دونوں کی لاشیں آئینے کے اندر قید تھیں۔ آخری وقت میں دونوں نے آئینے میں دیکھا تھا اور وہ سایہ اب ان کے اندر قید ہو گیا تھا اور وہ اس کے اندر۔ اگر کبھی پرانی حویلی جاؤ تو آئینے میں مت دیکھنا، کیونکہ شاید وہ تمہیں بھی اپنے اندر کھینچ لے اور پھر تم پوچھو گے وہ کون تھا۔ پولیس حویلی بند کر کے چلی گئی، مگر آئینہ ضبط نہیں کیا گیا۔ وہ 2 دن بعد ایک پرانا چیزیں خریدنے والا نثار وہ آئینہ لے گیا اور لاہور کے ایک اینٹیک شو روم کو بیچ دیا۔ وہاں سے وہ آئینہ شازیہ نامی ایک لڑکی نے خریدا، جو نئی شادی شدہ تھی، اپنے فلیٹ کو سجانے کے لیے یونیک ڈیکوریشن تلاش کر رہی تھی۔ شازیہ نے وہ آئینہ اپنے بیڈ روم میں لگا دیا۔ پہلی ہی رات جب اس نے آئینے میں جھانکا تو اس نے پیچھے کھڑکی کے پاس کسی کو کھڑے دیکھا، سفید کپڑوں میں، چہرہ سیاہ اور بال جھولتے ہوئے۔ وہ پلٹی، پیچھے کوئی نہیں تھا۔ اگلی صبح آئینے پر دھند سے 2 چہرے ابھرے ہوئے تھے، علی اور ریحام کے، جو کچھ بولنے کی کوشش کر رہے تھے مگر آواز نہیں آ رہی تھی۔ شازیہ نے آئینہ صاف کیا اور فوراً شوہر کو دکھایا، مگر آئینہ بالکل صاف تھا، نارمل۔ مگر ہر رات جب شازیہ تنہا ہوتی، وہ چہرے واپس آ جاتے، اور اب تو آواز بھی آنے لگی تھی، بچاؤ ہمیں، وہ ہمیں کھا رہا ہے۔ ایک رات شازیہ کا شوہر دیر سے گھر آیا۔ بیڈ روم کا دروازہ بند تھا، اندر سے چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جب اس نے دروازہ توڑا، شازیہ آئینے کے اندر تھی۔
جسمانی طور پر غائب، مگر آئینے میں وہ کھڑی تھی، ہاتھ جوڑ کر صرف ایک ہی بات دہرا رہی تھی، مجھے نکالو، یہ آئینہ نہیں، یہ قبر ہے۔ اس دن کے بعد آئینہ دوبارہ غائب ہو گیا۔ نہ شازیہ ملی، نہ اس کا شوہر، شو روم بند ہو گیا، اور جس نے آئینہ بیچا تھا وہ بھی لاپتہ ہو گیا۔ کہا جاتا ہے وہ آئینہ اب بھی کہیں موجود ہے، کسی بازار میں، کسی گھر میں، یا شاید آپ کے سامنے۔ ہر آئینہ سچ نہیں دکھاتا، کچھ آئینے اندر قید کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اگلی بار جب بھی تم آئینے میں دیکھو تو پہلے پیچھے پلٹ کر ضرور دیکھنا، کیونکہ جو پیچھے نظر نہ آئے وہی تمہارے اندر گھس جائے گا۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔